ایک صاحب کہتے ہیں کہ بارش میں ہمارے ہاں جب بارش ہوتی ہے تو یہ بعض مساجد میں اس پہ ایک نزاع بھی ہوا جھگڑے کی طرح. بعض نے کہا جی اس میں نماز جمع کر لیتے ہیں چونکہ بارش ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ زیادہ ثواب ہوگا، جب ایک نماز میں آپ آگے دوبارہ بھی مشکل میں آئیں گے تو یہ اور مزید نیکی ملے گی. تو بتائیے کہ اس میں کیا دین اور شریعت کی رہنمائی کیا ہے کہ اگر بارش ہوتی ہو تو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور جمع کرنا افضل ہے یا الگ الگ پڑھنا افضل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے اندر یہ ایک امتیاز پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو جہاں دیکھتا ہے کہ مشقت پیدا ہو رہی ہے یا تنگی محسوس ہو رہی ہے تو وہاں گنجائش اور رعایت دے دیتا ہے. سفر کی حالت میں یا خوف کی حالت میں یا بارش کی حالت میں، تو یہ چونکہ مشقت کے مواقع ہیں، سفر کے اندر بھی مشقت ہوتی ہے، اسی طرح خوف میں بھی مشقت ہوتی ہے، اور اسی طرح بارش کی حالت میں بھی مشقت ہوتی ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جمع فی المدینۃ من غیر خوف ولا مطر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں بغیر خوف اور بغیر بارش کے بھی نمازوں کو جمع کر کے پڑھا ہے. تو مفسرین اور شارحین حدیث جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس سے مفہوم مخالف ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ بارش کی حالت میں بھی آپ نماز کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک سنن الکبریٰ للبیہقی، اس میں روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھا، اور وہ بارش کی وجہ سے آپ نے جمع فرمایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی حالت میں ظہر اور عصر کو جمع کر دیتے تھے یا مغرب اور عشاء کو جمع فرما دیتے تھے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہالت کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم نے ہر نماز کو الگ الگ پڑھنا ہے، یا نمازوں کو اگر جمع کیا جائے تو مختلف اعتراضات کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر ہمیں کسی کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان کو بھی حدیث نبوی کا علم حاصل کرنا چاہیے.